الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال ربنا تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وقال ربنا تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان علی اللہ یسیرا وکان ذلک علی اللہ یسیرا صدق اللہ العظیم. برادران اسلام و نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے میں اور آپ اس علمی محفل میں پھر ایک مرتبہ جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے. اب دیکھیں، رب کائنات کے اس حکم سے جو آیت کلام پاک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے وہ سورۃ النساء کی 30 اور 30 پر 1ویں آیت ہے. وہ 29ویں یعنی 20 پر 9 اور 30ویں آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی بڑے اچھے انداز سے بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. سب سے پہلے کن سے خطاب کرتا؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الناس بولے تو اے لوگو، اس میں دنیا کے ہر کوئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے یہود، چاہے نصرانی ہو، چاہے بت پرست ہو، آتش پرست ہو. ہر کسی انسان سے اللہ خطاب کر کے مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الناس کہہ کر اگر پکارے. مگر یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اے ایمان والو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے. کلام کس سے ہے؟ مخصوص انداز سے مخصوص لوگوں کے لیے اللہ خطاب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا، تم مت کھایا کرو، نہ کھاؤ تم، اموالکم، تمہارے مالوں کو، بینکم، مسلمان آپس میں ایک دوسروں کے مالوں کو، بالباطلی، باطل طریقے سے، برے طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کھایا کرو. الا ان تکون، مگر تم میں ہو جائیں اس طرح کہ تجارتاً عن تراض منکم، تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے کوئی اگر لین دین، بیپار، تجارت ہو جائے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا فرماتا ہے؟ ناحق کسی سے مال ہڑپ نہیں کرنا، ناحق کسی کا مال کھانا جائز نہیں. اگر تم میں کوئی رضامندی سے، مگر یہ کہ کوئی سودا، کوئی کاروبار تمہاری باہمی رضامندی کا ہو یعنی تجارت، تو وہ بہتر ہے. اور آگے چل کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے جانوں کو قتل نہ کرو. وَلَا تَقْتُلُوا، تم قتل نہ کرو، انفسکم، اپنے جانوں کو، اپنے روحوں کو، اپنے جانوں کو ناحق قتل نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تم پر مہربان ہے. یہ ہوئی پہلی آیت. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات تو تھوڑے ہوا کرتے ہیں، مگر یہ کہ ایک لفظ میں بڑی حکمتیں ہوتی. صرف ایک چھوٹی بات رہیں گی
لیکن اس کی تفسیر میں اگر ہم جائیں گے تو بہت بڑی چیزیں، بے جان انمول موتیاں جس میں ملنے لگیں گی، ساری کائنات کے اندر بہت بڑی نصیحتیں رہیں گی۔ اسی لیے تفسیر کے یہ درس رکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم سمجھ سکیں کہ اللہ تبارک و تعالی حلال طریقے سے کمانا اور حرام مال سے بچنا کس کس سے کس طرح خطاب کرے گا، تو اس کی تفسیراً حدیثیں بھی آئیں گی، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ اب دیکھو، چونکہ مال، یہ مالی معاملات جو ہے، دین لین کا معاملہ ایک نازک معاملہ ہے۔ انسان تو صبح سے رات تک، بلکہ اپنی زندگی تمام کوئی تجارت کیے بغیر یا ملازمت کیے بغیر اپنی زندگی بسر کرنا دشوار ہے۔ کوئی تجارت کرنا یا کہیں ملازمت کرنا، نوکری کرنا، اس کے بغیر کوئی انسان کما نہیں سکتا۔ مگر مالی معاملات میں حلال اور حرام میں بچنا بہت مشکل ہے نہیں؟ کبھی بے احتیاطی سے ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان بیپار میں رہتا ہے کہ کبھی گھٹیا قسم کا مال دے کر پیسے لے لیتا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ اس چیز میں نقص ہے، کمی ہے، ڈیمیج پیس کو میں نے دے دیا، اب اس کو کما لیے، یہ تو حرام ہے، مگر انجانے میں اسے آ جاتا ہے، یہ چیز درپیش ہو جاتی ہے، اسے معلوم بھی نہیں رہتا ہے کہ کون سا حلال کون سا حرام کب بیچا میں۔ یہ احتیاط کے یہ پہلو ہے، بہت ضروری ہے۔ اب یہ ہر چیز میں حلال اور حرام یہ بچنا ذری مشکل کی بات ہے۔ اب ذرا سی کم احتیاطی بھی حرام کمائی کو لانے پر آمادہ کر دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عادت ہی یہی ہے، جب کبھی سخت ترین قانون کو بولتا ہے، اپنے قانون میں کوئی سخت قانون کو کوئی کبھی بولتا ہے، جب کسی مشکل احکام کو، اپنی حکموں میں سے مشکل احکام جو ہوتے ہیں اس احکام کو سناتے وقت پہلے مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ حرام کمائی کماؤ اے لوگوں، ایسا نہیں بولتا۔ کافروں کو دیکھ کر تم حلال کماؤ، حلال کمائی کمانا، حرام سے بچنا، اس طرح کافروں کو دیکھ کر، یہود و نصارہ کو دیکھ کر اللہ خطاب نہیں کرتا ہے، بلکہ مومنوں سے، مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سناتے وقت احکام سب سے پہلے خطاب کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کی عادت ہے کہ مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، خطاب ہے کن سے؟ مسلمانوں سے، اور پھر حکم سناتا ہے، اس کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں کو پکارتا ہے اے مومنو، اے مسلمانوں، اس کے بعد اپنے احکام کو سناتا ہے۔ یہ اللہ کی عادت ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اعمال سے پہلے مقدم ایمان ہے، عمل کرنے والے بات، اے حاجیوں، اے نمازیوں، اے روزے داروں، ایسا نہیں فرمایا کہ عمل کو بعد میں، سب سے پہلے مقدم کیا؟ ایمان۔ جب کسی کا کام کرنا ہے، کوئی احکام کو اللہ بتانا ہے تو اس طرح بتاتا ہے کہ اے ایمان والو۔ اب ایمان والوں میں کون بھی شامل ہو جاتے؟ جو اللہ پر ایمان لایا تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتے، پھر زکوٰۃ اور حج بیت اللہ بھی کرتا ہے۔ اس طرح تمام اعمال کس میں شامل ہو جاتے ہیں؟ ایمان والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو مقدم کر کے خطاب کرتا ہے کہ اے ایمان والو۔ اب دیکھو، نیز یہ بات یہ معلوم ہوئی کہ حلال اور حرام کی تمیزگی میں مسلمانوں سے اللہ خطاب کرتا ہے۔ یہ احکام کنہی لوگوں کے لیے ہے؟ صرف ایمان والوں کے لیے۔ ایسا نہیں کہ اے کافرو، اے مشرکو، تم حرام سے بچو، اس طرح نہیں، بلکہ احکام کس کے ساتھ ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے انداز سے، لذت کے انداز سے مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے، تاکہ مسلمانوں پر یہ احکام آسان ہو جائیں کہ اللہ کتنے اچھے انداز سے، پیارے انداز سے اے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو خطاب کرتا ہے، تو اس سے مسلمان نصیحت حاصل کریں اور حلال اور حرام کی امتیاز یعنی تمیز پیدا کرنے کے لیے۔ اور اللہ آگے اس آیت میں فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بالباطل، مت کھایا کرو تم مال کو۔ اب یہاں کھانے کا لفظ لایا ہے، کیا لفظ لایا ہے؟ لا تأکلوا سے مراد مت کھایا کرو۔ ایسا نہیں کہ مال ہم کماتے ہیں حرام طریقے سے، اللہ نہ کرے، کوئی حرام طریقے سے کماتا ہے تو اس مال کو کھانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو قرآن میں کیا کہا ہے کہ مت کھایا کرو۔ کوئی حلال کمائی کے ساتھ کھانے کے لیے استعمال کر کے
دوسرے دیگر کپڑے پہننا، گھر خریدنا، سواری خریدنا، دیگر جتنے بھی چیزیں ہیں یہ سب حرام کمائی سے کر لیا کریں۔ اللہ تو صرف کیا کہا ہے؟ کھانے سے منع کیا ہے۔ ہم ایسا کریں گے کہ حلال مال سے کھا لیں گے، بقیہ جتنے بھی ہمارے کاروبار ہو یا کپڑے لینے کے ہو، لین دین کے معاملات ہو، گھر بسانے کے معاملات ہو، بزنس ہو، یہ تمام چیزوں میں حرام شامل کر لیا کریں۔ ایسا مراد نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ حرام مال کا استعمال مطلقاً حرام ہے، حرام مال جو ہے ہر موقع پر، ہر جگہ پر کسی طریقے سے بھی وہ حرام ہو، حلال ہرگز نہیں ہوتا، مگر چونکہ کھانا مال کا اصل مقصد ہے۔ سب سے پہلے کمائی کیوں بھائی کماتا ہے بولے تو انسان کیا کہتا ہے؟ یہ پیٹ کے لیے کماتا ہوں، اللہ یہ پیٹ نہیں دیا تو انسان کمانے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، کیا کرنا بھائی، پیٹ دے دیا اللہ، اس طرح کہتے ہیں۔ عموماً کمانے کا اصل مقصد کھانا ہی ہوتا ہے، تو یہ کھانے کے یہ الفاظ کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سب چیزوں کو خطاب کرتا ہے۔ مال بولے تو کھانے کے لیے، اموال مطلب کیا ہے بولتا مال، اس کی جمع اموال، ایک رہا تو مال سنگولر، اموال اس کی پلورل ہے، تو اس میں فرماتا ہے کہ کوئی چیز کھانے سے، یعنی روٹی، اسی طرح کپڑا، اسی طرح مکان، اسی طرح جائیداد کو جمع کرنا، جانوریں خریدنا، کار بائک وغیرہ خریدنا، اسی طرح کرائے گھر کے بننا، ایسا سمجھو کہ حرام کمائی لیے اس سے کرایہ بنتے ہیں، ہمیں تو ای بی بلز بنتے ہیں جس کے ذریعے ہم الیکٹرک بل جو ہوتے ہیں، یہ حرام کمائی میں۔ اللہ تو کیا فرمایا ہے؟ کھانے سے انکار کیا ہے، کھانے سے منع کیا ہے، تو کھانے کے لیے ہم حلال کمائی استعمال کر لیں گے، دیگر جتنے چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں، آج لوگ ایسے ہوتے نا، وہ سارے لوگ ضدی پسند، ان کے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں شریعت کے آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو خنزیر کا گوشت حرام کیا ہے، لحم الخنزیر، آج بھی دیکھنے کو ملتے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ خنزیر کے گوشت کو، سور کے گوشت کو حرام کیا ہے، اس کے علاوہ اس کے دیگر اعضاء ہیں، چمڑا رہتا ہے، بال رہتا ہے، پائے رہتے ہیں، سرے رہتے ہیں، اس کی چربی رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں استعمال کرنے کے لیے اجازت دیتے ہیں لوگ، کیا دلیل رکھ کر؟ اللہ نے لحم الخنزیر، لحم کہتے ہیں گوشت کو حرام کیا ہے، اس کے علاوہ سب چیزیں حلال ہو سکتی ہیں، امکانات ہیں، ڈائریکٹ معنی قرآن میں لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کا مطلب یہ ہے، اموال سے مراد ہر وہ مال جس کے کھانے کے لیے ہو، چاہے استعمال کے لیے ہو، چاہے جائیداد جمانے کے لیے ہو، ہر طریقے سے یہ مال کیا ہے؟ حرام ہی حرام ہے۔ اور اسی طرح بینکم سے مراد، بینکم تمہارے درمیان ایک دوسرے کے مال برے طریقے سے نہ کھایا کرو۔ مثلا دیکھو، کبھی مسلمان کے مال مسلمان پر ہی حرام ہو جاتے، مثال کرو، اب مسلمانوں کے ساتھ کوئی مسلمان ملک جنگ کر رہا ہے کسی دوسرے طریقے سے، اب وہاں سے آئے ہوئے مال جو مال غنیمت ہے مسلمانوں کے لیے جائز ہے، مگر مسلمان کا مال مسلمان کے غنیمت میں حاصل کرنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ وہ بھی صاحب ایمان، یہ بھی صاحب ایمان ہے۔ ہاں اگر کفار کے ساتھ جنگ ہو، کبھی ہو جائے، تو وہ جہاد کے ذریعے جو مال ہمیں حاصل ہو وہ تو مسلمانوں کے لیے حلال ہے، بلکہ اس جہاد کو عبادت بھی لکھا گیا ہے۔ اب مسلمانوں کے مال مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن کفار کے مال حاصل ہوتے ہیں جنگ کے موقع پر، جو مال غنیمت کے طور پر آ جائیں تو وہ حلال ہیں۔ اور دیکھو، بالباطل، باطل طریقے سے حاصل کرنا، باطل بولے تو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ مال ناجائز طریقے سے حاصل ہوئی کمائی کا ہر ناجائز ذریعہ یہ باطل ہے، اس کے ذریعے حاصل کیا گیا، جس کے ذریعے سے یہ مال حاصل کیا گیا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ جیسے دیکھو، اب جوا ہے، جوا جس کو کیا کہتے ہیں؟ رمی، آج کے زمانے میں بولیں گے نہیں، رمی، اس کے ذریعے سے کمانا بھی حرام ہے، جو جوے سے آیا ہوا مال ہے وہ بھی حرام، اور سود کی کاروبار کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اس کے ذریعے سے جو نفع جو حاصل کیا، سودی کاروبار جس کو لوگ کہتے ہیں، پروفٹ، لون، سودی لون جو بولتے ہیں انٹرسٹ کے ساتھ، وہ بھی حرام ہے۔ اور اس کے بعد چوری سے آیا ہوا مال، چوری کر کے لیا ہوا مال، اسی طرح ڈکیتی کر کے
کسی کا مال ہڑپ کر لیا تو یہ بھی حرام ہے. اور اسی طرح کم تولنا، دیکھتے ہیں اب عموماً دیکھتے ہیں ریشن کی دکانوں میں دیکھتے ہیں تو 100 گرام کم رہتا ہے. یہ کلو میں اب شکر لیں گے یہ لیں گے بولے تو دیگر ترازو میں اگر تولیں گے تو یہ کلو برابر 1 کلو رہتا ہے. وہی آ کر آپ ریشن کی دکانوں میں اگر تولیں گے تو 100 گرام یا کچھ کم رہتا ہے. لوگ بولتے ہیں نا اس طرح. تو اس طرح ناپ تول میں کمی کرنا، تول میں کمی کرنا، یہ مال کا جو آیا ہوا سرمایہ یہ بھی حرام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین انداز میں فرماتا ہے ایک صورت میں کہ جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، جب دیتے ہیں تو وہ ناپ میں تول میں کمی کر دیتے ہیں. ناپ تول کے کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. ویل للمطففین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی یہ وعید ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کر کے جو کماتا ہے وہ حرام ہے. اور اسی طرح ناپ تول نے وقت میں کمی کر کے کماتا ہے. مثال کرو صبح سے لے کر شام تک یہ مزدوری کر کے کمائی کمانا، اب بیچ میں اپنی جان چرا کر جی چرا کر وہ بھی مارتے ہیں، بولیں گے نہیں، وقت میں کمی زیادتی کر کے اتنے وقت میں یہ کام کر کے دینا. اب بیچ میں آ کر تھوڑی دیر رک کر یا تو دوسرے کاموں میں لگ کر یا تو لیٹ سے آ کر جلدی چل جاتے ہیں، یہ سب چیزیں ناپ تول کی کمی میں شامل ہو جاتی ہیں، یہ بھی حرام ہے. خیانت ہوئی کمائی میں، جس طرح صبح سے شام تک مزدوری کرنا ہے اس میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کچھ گھنٹے کام کیے بغیر کچھ گھنٹے کام کر کے اس آنے والے ہر دن کے کمائی میں تھوڑا بہت کام کر کے دینا یہ ناجائز ہے، یہ بھی ناپ تول کی کمی میں آتے ہیں. اسی طرح رشوت لینا، کوئی کام ہے سرکار تو اسے رکھا ہے وہ مدد کرنے کے لیے، اب یہ کام ہے تم غریبوں کو لوگوں کو جتنے بھی ہیں ان کو اس کے ذریعے سے مال پہنچانا ہے. اب وہ مال میرے پاس آ گیا تو میرے ہاتھ سے آپ کو جائے گا نا، اس لیے تمہیں رشوت دینا پڑے گا، پیسہ ڈھک لے تو تمہارا کام بنے گا. اس طرح جہاں جہاں بینچ جہاں رشوت لیتے ہیں جس کو لنجم بولیں گے تمل میں، یہ حرام ہے. اسی طرح جہز، اللہ اکبر، گھر میں آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر لے آتے ہیں، اب بہو بنا لیے، گویا کہ اس کی پوری زندگی کا جتنا بھی خرچہ ہے وہ ایک دم دے دینا. کیسا بنا لیتے ہیں؟ اپنی گھر کو بہو بنا کر لے کر آتے ہیں، اس کی ساری زندگی میں جب تک وہ مرے گی، جب تک وہ رہ کر آخری زمانے تک یہاں گزارے گی تو اس کے کھانے کا پینے کا پہننے کا سب مال ملا کر ایک ہی وقت کاٹ لیتے ہیں. اس کو جہز کہیں گے. جہز بری بلا ہے. بہت سے مدارس میں اس کے احکام یعنی سخت ترین قانون کر کے اسے قسم لیا جاتا ہے، جہز نہیں لیں گے بول کر قسم کھاؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے استعمال کے لیے کچھ چیزیں آپ نے دے کر روانہ کیا، یہ تو سنت ہے اپنی مرضی سے، لیکن پوچھ کر لینا فلانے کار دینا ہے، فلانے دکان کی یہ چیزیں دینا ہے، اور جوڑے کے لیے کپڑا اتنا دینا ہے اور پیسہ اتنا بینک میں اس کو اکاؤنٹ میں تبدیل کر دینا ہے، اس طرح شرط لگانا، وہ مال حاصل کرنا، وہ ہے کہ ایسا سمجھو کہ نوشا کے پاس کچھ مال ہی نہیں بلکہ فقیر کھڑا ہوا ہے، جو مال وہ لے کر آتی ہے اسی سے استعمال کریں گے، یہ چیز بھی حرام ہے. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، جائز نہیں ہے. اور ظلم سے حاصل کیا ہوا مال، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تو یہ بھی ناجائز ہے. اور مالی جرمانہ، کوئی فیس بننا ہے، کوئی مال بننا ہے، اس میں تاخیر ہو گئی تو کچھ مال اور زیادہ لیتے ہیں، اس قسم کے مال وغیرہ بھی کیا ہے؟ ناجائز اور حرام ہیں. اور اس کے علاوہ دیکھو حرام پیشوں کی اجرتیں جو ملتی یہ بھی حرام ہے. کچھ چیزیں میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں، بلکہ لوگوں کو اس میں خدشہ رہتا ہے، ایک شبہات رہتے ہیں کہ یہ مال حلال ہے یا حرام. اب دیکھو پیشہ جیسے گا کر کماتا ہے، کوئی سنگر ہے، سنگر بولے تو میوزک ڈال کر جو کماتا ہے، نعت وغیرہ پڑھتا ہے تو یہ تو جائز ہے. کوئی گانا گاتا ہے، دنیاوی گانا جو سینماؤں میں جس طرح آتے ہیں، تو اس طرح میوزک کے ساتھ جو گانا گا کر کماتا ہے، ایسے میوزک ڈائریکٹرز کے کمائی جو ہے یہ حرام ہے. اور جو وہ گانے کو آگے اس کو کیا بولتے ہیں پروڈیوسنگ کر کے پیش کرنا، اس کی کمائی بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح ناچ کر خود ناچ کر کمانا یا کسی کو بلا کر نچوا کر کمانا،
کسی عورتوں کو ناچنے رکھ کر اس کے ذریعے حاصل کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح میوزک بتایا، اسی طرح جھوٹی گواہی دینا۔ اب کسی کو گواہی دینا ہے، کون ہے بے اس کا گواہی؟ کون یار ادھر کے ساکشی بولتے نہیں، کون اسے گواہی دینے والا؟ ایک دو جنے کو پیسے دے کو اسے خرید لے کا ہے۔ تو میں کورٹ میں اس وقت خصومت جب مقدمہ آئے گا تو جھوٹی گواہی دو، تو جھوٹی گواہی دینے کی وجہ سے جو اجرت ملتی یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جھوٹی وکالت کرنا، آج عموماً وکیلوں میں یہ ہے ٹھیک ہے ہمیں کر لیں گے، اسے سیدھا بنگا رہتی بھی سے سیدھا ہم لوگ کر لیں گے۔ اس طرح جھوٹی وکالت کرنا، حق کو چھپا کر باطل کو جتوا کر کمانا، یہ بھی حرام ہے۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھو بھئی ہم شراب نہیں پیتے، مگر شراب یہ خطرہ بھی زبان میں نہیں لگاتے، لیکن شراب بیچنے کی دکان میں کام کرتے، شراب بیچتے ہیں ہمیں۔ سمجھ میں آتی بات؟ تو یہ لوگوں کی کمائی کیسا ہے؟ اسی طرح دیکھو جو چیز کھانا یا پینا حرام ہے اس چیز کا بیچنا بھی حرام ہے۔ ایک فارمولہ ہے، شراب پینا حرام، بیچنا بھی حرام۔ اسی طرح شراب یعنی سور کا گوشت کھانا حرام، اس کو بیچنا بھی حرام۔ اسی طرح جو ناچ گانے جہاں حرام کاری جہاں دکھائی جاتی، جیسے ٹیٹرس ہیں جس میں کام کر کے اس سے کمانے والی چیز بھی یہ حرام، ٹیٹرس اونر ہے نا۔ اسی طرح زنا کے ذریعے سے کمانا، خود تو زنا نہیں کرتا لیکن زنا کے اڈوں کو رکھ کر کماتا ہے۔ اس طرح نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو حرام چیز کو لے آتے ہیں، وہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر اس سے کمانا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حرام ہی حرام ہیں، سب چیزیں حاصل ہوتے ہیں۔ اور تجارت کا مطلب ہے تجارتاً، اللہ نے بہترین انداز سے تجارت فرمایا کہ تجارت کے ذریعے تم آپس میں رضامندی کے ساتھ کوئی چیز حاصل کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک جگہ میں ارشاد فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیپار کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بیپار ہی ہے جو ہر چیز کو حلال کرنے میں بہتر والا، اور آگے چل کر یہ بھی ارشاد فرمایا ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے جان کو قتل نہ کرو، اپنی جان کو قتل نہ کرو۔ اس کے کئی مراد ہوتے ہیں، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، بلکہ ایک مسلمان کی جان ایسی ہے، دوسرے مسلمان کی جان بھی خود کی جان کی طرح ہے، کسی کو قتل کرنا بھی گناہ۔ اور اسی طرح اپنے آپ کو مار لینا، خودکشی کرنا، موت آنے سے پہلے خود ہی سوسائڈ کر لینا، یہ بھی حرام ہے۔ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اور تیسری مراد یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو اس طرح تنگ کر دیے کہ وہ سوسائڈ کر لیں، اس طرح تنگ کر دیے کہ وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی روکتا ہے۔ اور چوتھا مراد یہ بھی ہے کہ حرام مال لے کر اور گناہ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، حرام مال کھا کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں دوسری جگہ میں ارشاد ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 190 پر 5 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اب کون سی چیزیں ہلاکت میں ڈالتی ہیں دنیا میں؟ اس کی بہت سی چیزیں نکل سکتے ہیں۔ مثال کرو ٹوباکو ہے، تمباکو کی چیزیں ہیں، اس پیک میں ڈالا ہے کہ انجورس ٹو ہیلتھ، لیکن اسے زام سے استعمال کرتے لوگ۔ اب دیکھو قرآن اور حدیث میں اس کی ممانعت تو نہیں ہے، بیڑی سگریٹ ہے اور بہت سی چیزیں ہیں تمباکو کی چیزیں، لیکن وہ پیک میں خود لکھتا ہے کہ اسے انجورس ٹو ہیلتھ، یہ صحت کے لیے خرابی ہے۔ جب انسان اس کو استعمال کرے گا کہ تو بہت جلدی وہ انتقال ہو جائے گا، بہت جلدی وہ مر جائے گا۔ اب کیا کرتے ہیں؟ جان بوجھ کر اس کو استعمال کر کے جلدی جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے انکار فرمایا۔ اور اس میں مذمت کی بات یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا اور خودکشی کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حدیثوں میں بہت سے جگہ اس کے ممانعت آئے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہیں، جو شخص اپنے آپ کو کسی ایک چیز سے چبا کر یا پھانسی ڈال کر یا کود کر دفن ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جان کو ختم کر لیتا ہے، تو جہنم میں اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی۔ کوئی آدمی پہاڑ سے یا بلڈنگ سے گر کر
وہ اپنی جان کو ختم کر لیتا ہے تو اللہ جہنم میں ایک پہاڑ بنا کر رکھے گا جس کے ذریعے وہ کودتا رہے گا، پھر نیچے آ کر گرے گا، پھر اوپر چڑھے گا، کودے گا، پھر گرے گا، اسی طرح اس کو لوٹایا جائے گا، عذاب میں عذاب، عذاب میں عذاب۔ اسی طرح کوئی آدمی چاقو یا لوہے کی چیز، نوکدار چیز کو اپنے پیٹ میں بھوک لے کر وہ کیا ہے اپنی جان کو ختم کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ سے بنائے ہوئے اس آلے سے اپنے پیٹ میں بھوکتا رہے گا، یہ اس کے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح کوئی پھانسی ڈال کر، عموماً لوگ اسی کو دیکھنے کو ملتے کہ کوئی زہر یا پھانسی ڈال کر اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے تو اللہ آگ کی سولی وہاں پر چڑھائے گا، بلکہ اس میں لٹکتا ہی رہے گا۔ اپنی جان کی غنیمت جانو، اس لیے کہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر ایک جنازہ حاضر ہوا، پتہ چلا کہ وہ خودکشی کیا ہوا جنازہ ہے، اس کی میت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نماز جنازہ کرنے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے جان بھی جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ آگے چل کر اللہ ایک ہی احکام میں دو چیزیں شامل کر کے فرماتا ہے، ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ ولا تقتلوا ومن یفعل ذلک، اور جو اس طرح کرے گا عدوانا وظلما فسوف نصلیہ، جو اس طرح کا ظلمانہ کام، زیادتی کے ساتھ جو یہ ظلم کا کام کرے گا، ان قریب اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ فسوف نصلیہ نارا، اللہ اسے ضرور ان قریب اس کو آگ یعنی جہنم میں داخل کرے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اس طرح کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں، بہت آسان کام ہے۔ کسی کو جہنم میں داخل کرنا یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں بلکہ آسان کام ہے۔ اس لیے چاہیے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں، یعنی باطل طریقے سے مال حاصل کرنے سے بچنا چاہیے، اور حلال طریقے تجارت کے ذریعے مال کو حاصل کرنا چاہیے، اور اپنے مال کو، اپنے جان کو ہلاکت کرنے سے، خود کشی کرنے سے یا دوسروں کو قتل کرنے سے بچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔